آج میں نے ایک تحریر پڑھی حضرت مفتی نظام الدین شامزئی صاحب رحمہ اللہ تعالی سے متعلق. حضرت مفتی نظام الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفتی تھے, بہت بڑے عالم تھے, ابھی تو شہید ہو گئے. اتنے بڑے علماء کو کون چھوڑتا ہے. ان کے معمولات پڑھے آج میں نے. اس میں یہ تھا کہ ان کی عادت تھی جس مدرسے میں جایا کرتے تو محتمم کا جو کمرہ ہوتا ہے نا, جو مدرسے کے ناظم, ہمیشہ سر جھکا کے تیزی سے اس کے کمرے کے قریب سے گزرا کرتے تھے کہ ہمارا کوئی لینا دینا آپ سے بولو نہیں. تو کہتے ہیں انہوں نے کسی مولانا کو استاذ لگوا دیا اس مدرسے میں جس میں وہ خود کئی سالوں سے تھے. اب جسی مولانا کو جب استاذ لگوایا تو وہ مولانا جھانکتا ہوا جاتا تھا محتمم کے کمرے میں کہ کھا کیا رہے ہیں. دیکھا جی لیگ پیس چل رہے ہیں. ابے ہم دال کھا رہے ہیں, یہ یہاں پہ کس گاڑی میں جا رہا ہے. یار کوئی اشکال ہے تو پوچھ لو, کلیئر کر لو. ایسے لوگ کلیئر نہیں کرتے. ہمارے ایک دفعہ جامعۃ الرشید میں کیا ہوا, ایک دفعہ نہیں, ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا رہتا ہے, اساتذہ کی تنخواہیں نہیں مل رہی ہوتی کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, ان کو وہاں سے کروڑوں اربوں روپے ملتے ہوں گے, 5 روپے بھی نہیں ملتے کیونکہ لوگ ہیں ہی نہیں اسٹیبلشمنٹ کے. ہم سے زیادہ کون جانتا ہوگا, ہم 30 سال سے ہیں, میں بچپن سے آیا ہوں جامعۃ الرشید. مجھ سے زیادہ کون حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کو جانتا ہے. مفتی رشید احمد صاحب نے جو ان کو نائب بنایا ہے نا, ایسے نہیں اس رات کو خواب آیا اٹھ کے نائب بنا دیا. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, آپ بھی تھی وہ پڑھیں. فرماتے تھے ان کو جو میں نے نائب بنایا ہے اتنا میں نے آزمایا ہے کہ شاید اس زمانے میں کسی نے کسی کو اتنا نہیں آزمایا ہوگا. ان کی مینٹل لیول کو آزمایا, ان کے اخلاص کو, ان کے اندر دنیا کی محبت کتنی ہے. کئی سال پرکھنے کے بعد ان کو اپنا نائب بنایا ہے. یہ ایسے خلافت نہیں ہے. آج کل شیخوں میں خلافتیں کیسے بڑھ رہی ہیں, سوئے صبح اٹھے مجھے امام مہدی خواب میں اس کو خلیفہ بنا دو. یہ کوئی زیادہ چمچا گیری کر رہا ہے تو اس کو کیا بنا دو خلیفہ, ایسا نہیں ہے. کئی سال کہتے ہیں ایسا آزمایا ان کی کتاب میں ہے اور ہم نے ان کے ساتھ ایسے ٹائم گزارا ہے. لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی پازیٹیو وے میں کوئی بڑا کام کرنے جائے گا نا, اس کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا. ہمارے ہاں روایتی طریقے سے چلتے رہو تو ٹھیک ہے, روایتی طریقے سے ذرا ہٹے تو آپ یا تو فوج کے آدمی ہو, یا ایجنسی کے لوگ ہو, یا آپ یہودی ایجنٹ ہو, یا آپ کوئی بھی روایتی انداز سے ہٹے گا نا. اور کام کرنے کے لیے بسا اوقات روایتی ٹریک سے ہٹنا پڑتا ہے کیونکہ کام مقصد ہے, طریقہ مقصد نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں طریقے کو فوکس کرو جو چلتا آ رہا ہے. بھائی پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سوار ہو کے جایا کرتے تھے, گدھے پہ سوار ہو کے جایا کرتے تھے. آپ بھی گدھے گھوڑے پہ سواری اختیار کرو. آپ نے طریقہ چینج کیا نا. اب ہم کس میں سفر کرتے ہیں, جہازوں میں سفر کرتے ہیں, ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں. مقصد کبھی بھی چینج نہیں ہوگا, ٹریک کیا ہوگا, طریقے ہمیشہ تبدیل ہوتے رہیں گے. تو جامعۃ الرشید پہ بہت الزامات لگتے ہیں. میں سنتا رہتا ہوں, ہنستا رہتا ہوں, تو بیچارے کو فارغ ہے. مجھے لوگ الٹ پٹانگ چیزیں شروع کر دیتے ہیں. ابے یہ بھی کرنل ہے. ایک صاحب نے میرے بارے میں کہا اس کا خدا کرنل ہے فوج میں. میں نے کہا یار ابھی میں کیا بتاؤں. تو میں عرض کر رہا تھا جامعۃ الرشید میں 3-3 4-4 مہینوں سے تنخواہ نہیں مل رہی ہوتی. تو وہ کیا تھا, ہاں ان دنوں میں دیکھا کہ مہمانوں کو بڑا VIP کھانا کھلایا جا رہا ہے. جامعہ جب مہمان آئے نا, یہ 8-10 سال پرانی بات ہے, ابھی نہیں تنخواہیں تو ابھی بھی نہیں 3-4 مہینوں سے مل رہی ہیں. لیکن ان دنوں میں تو اور زیادہ حالات خراب ہوئے تھے. تو کسی نے آ کے دیکھا کہ یار مہمانوں کے تو مرغے چل رہے ہیں یہاں پہ اور ٹیچروں کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی. اس نے ادھر ادھر باتیں بنانا شروع کر دی. مجھے بھی بتایا گیا, میں نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. پتہ چلا بھائی مہمانوں کے لیے کسی نے خاص کچھ فکس کی ہوئی اماؤنٹ. ہوتے ہیں نا کچھ لوگ کہ بھائی جو بھی آپ کے مہمان آئیں گے ان کا خرچہ, جیسے ہم جب یہاں آئے رفیع بھائی نے کہا مفتی صاحب آپ کا جو بھی مہمان آئے گا نا اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہے. رفیع بھائی کی بات ہے پرانی 2006 کی. انہوں نے کہا مفتی صاحب جو بھی آپ سے ملنے کے لیے آئے گا اس کا VIP کھلائی پلائی کس کے ذمہ ہے. انہوں نے بولا میرے ذمہ. میں نے ڈالی نہیں ان کے ذمہ, لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ میرے ذمہ. اچھی بات ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. کبھی کبھار ہو سکتا ہے بول بھی دیا ہو کہ میں جا رہا ہوں, یہ میرا مہمان, بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ کے میں نے پارسل کر دیا آپ کی طرف. تو میں نے ان سے جب تحقیق کی پتا چلا بھائی مہمانوں کو کھلانے کے لیے بندہ کیا ہے. اس کو تو اگر ہم مہمان کو نہیں کھلائیں گے وہ کہے گا میں پیسے دے رہا ہوں اور آپ کھلا کیوں نہیں رہے. تو بعض بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں, لیکن 2 منٹ میں وہ آپ کے اشکال اب تحقیق کرو تو پورے ہو جاتے ہیں. تو تحقیق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جب آپ کسی بھی انتظام میں ہو تو اصول زندگی کا بنا لو کہ اپنی باؤنڈری کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو, ورنہ دھکے کھاتے رہو گے, کہیں بھی پنپ نہیں پاؤ گے. ایسے لوگ میں جانتا ہوں. یہ جو آج میرا پورا بیان ہوا ہے نا, یہ ایک واقعے کی بیس پہ ہے. میں واقعہ ہائی لائٹ نہیں کروں گا کیونکہ جس کے ساتھ ہوا ہے وہ سمجھ جائے گا. واقعے کی جو نیچر تھی وہ اسی قسم کی تھی. کسی ادارے میں اچھی بھلی جاب کر رہے ہو, میرے پاس آئے, یار اس ادارے میں یہ غلط ہو رہا ہے, اس میں یہ غلط ہو رہا ہے, یہ کرپٹ لوگ ہیں, یہ فلانے لوگ ہیں. میں نے کہا تو جاب کر رہا ہے, اپنی جاب کرتے رہے آرام سے, تیرے بیوی بچے ہیں, تمہیں گناہ نہیں ہوگا, تم اپنے کام سے کام رکھو اور چھوڑ دو تمہارا آفیسر کیا کر رہا ہے, تمہارا باس کیا کر رہا ہے, چھوڑ دو, اس بحث میں مت پڑو. لیکن نہیں جناب, نہیں یوں ہے تو پھر یوں ہے تو پھر یوں ہے. بالآخر کیا ہوا, جاب سے نکال دیا اس کو. یار یہ فساد پھیلا رہا ہے یہاں پہ.
جیسے وہ مولانا مفتی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ نے ٹیچر کو رکھا نا, وہ کبھی محتمم کے کمرے میں گھسا ہوا ہے, کبھی اس کے کمرے میں گھسا ہوا ہے, کبھی ادھر جا کے دیکھ رہا ہے کہ یہ ٹیچر صحیح نہیں پڑھا رہا, یہ چھٹیاں کر رہا ہے. بھائی یہ دیکھو اصول یہ ہے کہ کہیں کوئی غلطی ہے ایک دفعہ بتا دیا جائے مینجمنٹ کو, ایک دفعہ بتا دیا جائے. بہت زیادہ مسئلہ ہے 2 دفعہ بتا دیا جائے. انتہائی آپ میں اصلاح کا اگر شوق ہے نا, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ امام مہدی میری ہی نسل میں پیدا ہوں گے اور دنیا میں سارا کام میں نے ہی کر کے جانا ہے, تو پھر آپ 30 دفعہ بتا دو, اس کے بعد زبان پہ ٹیپ چڑھا لو. اب آپ سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا. بہت سے نہیں علی المنکر ایسے ہیں کہ لیبل برائی سے روکنے کا لگتا ہے, لیکن برائی رکتی نہیں ہے بلکہ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, صحیح بخاری میں. یہ لڑائی ہو رہی تھی اس وقت, صحابہ کرام میں سیاسی اختلاف چل رہا تھا, ان دنوں کی بات ہے, پوری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. مکہ میں الگ خلافت قائم تھی اور شام میں الگ خلافت, 2 گروہ مسلمانوں کے لڑ رہے تھے. تو عبداللہ بن عمر کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا آپ کیوں نہیں لڑتے؟ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, لڑو تاکہ فتنہ ختم ہو جائے, آپ بھی لڑیں. عبداللہ بن عمر نے کیا, کس کے بیٹے تھے؟ عمر بن خطاب کے. کیا پیارا جواب دیا, فرمایا قاتلنا حتی لم تکن فتنہ وقاتلتم حتی تکون فتنہ. فرمایا جب یہ نبی کے دور میں ہم لڑے تھے اور فتنہ ہم نے ختم کر دیا تھا, تم لڑ رہے ہو فتنہ بڑھا رہے ہو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کہا جو فتنہ ختم کرنے والی لڑائی تھی نا, جو جہاد تھا, وہ ہم کر چکے ہیں. اب یہ فتنہ ختم کرنے والی لڑائی نہیں ہے, جتنا لڑو گے فتنہ اتنا بڑھے گا. کیونکہ مسلمانوں کی تلواریں چل رہی ہیں آپس میں. تو بعض دفعہ لیبل بڑا اچھا لگا ہوتا ہے, ہم فتنہ ختم کرنے نکلے ہیں, حالانکہ اس سے فتنہ ختم نہیں ہو رہا ہوتا, فتنہ بڑھ رہا ہوتا ہے. صبح شام گھروں میں ہم دیکھ رہے ہیں بیٹا باپ کو سمجھا رہا ہے, ابا آپ یوں کیا کرو, ابا آپ یوں کیا کرو, ابا آپ یوں کیا کرو. ابا نے رکھ کے چپیٹ لگا دی ایک دن, تو میرا باپ ہے. اب پھر آتے ہیں لڑکے, ہم نے ابا کو یوں بولا, ابا نے چپیٹ لگا دیا, پھر یوں, پھر اور لڑائی. ابے بھائی تو اس کا باپ ہے یا وہ تیرا باپ ہے؟ آپ نے ایک دفعہ ابا کو بتا دیا بھائی یہ چرس چھٹے مٹے آپ پہ سوٹ اتنا برا نہیں ہوتے, ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو ابا یہ آپ پہ سوٹ نہیں کرتا, بس 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, اس کے بعد چپ. اب آپ سے سوال نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کے ابا کے پیچھے پڑ گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ابا کو سمجھایا کہ آپ بتوں کو مت بنایا کریں, مجھے ڈر ہے اللہ کا عذاب نہ آ جائے, پورا رکوع ہے سورہ مریم کا. لیکن ابا نے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا. ابا نے کہا لارجمنک, میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا, وہجرنی ملیا, مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے. جب دیکھا نا بھائی یہاں تو کوئی امید نہیں ہے, تو اب یہ نہیں کہ پھر ابا نہیں, ابا بتوں کو چھوڑ دو, ابا جہنم میں جاؤ گے, میں نہیں چاہتا آپ جہنم میں جاؤ. بھائی اس سے وہ جہنم سے تو نہیں بچیں گے. آپ کی جو مشن ہے, آپ کی جو دعوت ہے, وہ ایک ابا پہ رہ کے بند ہو جائے گی, اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہاں دعوت کا فائدہ نہیں ہے تو چھوڑو, کہیں اور جا کے محنت کرو, ہجرت کی وہاں سے. تو ہمیں پیغمبروں کی سیرت سے بھی یہ ملتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کہیں بھی آپ ہیں, آپ نے اپنی لمٹ کو کراس نہیں کرنا. تو وہ جو محتمم تھے نا, جو مفتی نظام الدین صاحب نے جس کو رکھا, وہ سوری جو ٹیچر کو, تو وہ کبھی وہاں گھس رہا ہے کبھی وہاں گھس رہا ہے. بالآخر لکھنے والے نے لکھا کہ 1 سال کے بعد حضرت مفتی صاحب نے آرڈر دیا اس کو نکال دو یہاں, یہ فساد ہے, یہ جہاں بھی جائے گا یہی کرے گا. جا کے کبھی اس کو دیکھے گا. کچھ محلے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, ہر محلے کے ہر گھر میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کس کے ہاں طلاق ہو رہی ہے, کس کے ہاں نکاح ہو رہا ہے, کس کی بچی گھر سے بھاگ رہی ہے, کس کی بہن سے کس سے تعلقات چل رہے ہیں. ساری نالج ہوتی ہے ان کو. ٹھیک ہے, اچھی بات نہیں ہے یہ. ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ وہ جو نوجوان کا واقعہ نا, اب اس کو میں نے سمجھایا, میں نے کہا بھائی تو غلط ہو رہا ہے, صحیح ہو رہا ہے, چھوڑ, تو اپنی جاب کو فوکس کر, اپنے افسروں کو مت دیکھ. نہیں جناب, چھوڑ دی جاب. جاب چھوڑنے کے بعد بے روزگار ہو گئے, بے روزگار ہونے کے بعد ٹینشن میں گئے, ٹینشن میں جانے کے بعد بس کیا ہوا آگے چھوڑو, میں حذف کر رہا ہوں. تو کبھی بھی فسادی بن کے زندگی مت گزارو, ہمیشہ مصلح بن کے زندگی گزارو. میرا معاملہ دیکھ لو یہاں الفلاحیہ مسجد میں, 20 سال سے میں امپلائی ہوں یہاں پہ. ان کو میں نے بولا ہے میں آپ کا ملازم ہی ہوں, میں آپ کا باپ نہیں ہوں. ایک دفعہ مجھے کوئی بات کہتے ہیں, مجھے کہا نا پنجرہ ہٹا لو, ایک دفعہ کہا میں نے, پورا یہاں سے سیٹ اپ کیا کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں مرغیاں بطخیں یہ سب گھوم رہی ہوتی تھی نا پیچھے, پوری وہ بکریاں کا پورا. صدر نے ایک دفعہ کہا یہاں سے مفتی صاحب یہ سب ہٹا لو, پوچھو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا ہٹانے میں. سمجھتے ہو؟ یہ میں اس لیے بھی وضاحت کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں میں نا بہت چک 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 پک پک چل رہی ہے, یہ کیا مفتی صاحب یہاں سے جا رہے ہیں, مفتی صاحب یہاں سے کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. بھائی کچھ بھی نہیں ہوا. صدر صاحب نے بولا یہ لوگوں کو اعتراض ہے. میں نے کہا لوگوں کو نہیں, آپ بتاؤ آپ کو ہے کہ نہیں. لوگوں کو اعتراض ہو تو مجھے آگے بتائیں. اچھا یہ بھی صدر کا اکثر کمیٹیوں میں ہوتا ہے, جو کرنا خود ہوتا ہے بلی کس پہ ڈالی جاتی ہے, پبلک کہہ رہی ہے. میں نے کہا پبلک کہہ رہی ہے نہیں کہہ رہی, مجھے اس سے غرض نہیں ہے, آپ بتاؤ. انہوں نے کہا آپ ہٹا دیں. ٹھیک ہے ہٹا دیں. لوگوں نے مجھے کہا بھائی کیوں ہٹا رہے ہو؟ میں نے کہا ہمارے باپ کی جگہ نہ ہماری خریدی ہوئی جگہ ہے بھائی, انتظامیہ کی اجازت سے لگایا تھا. انہوں نے کہا ہٹا لو, تو ہم نے ہٹا لیا. اس سے انسان خوش رہتا ہے, ٹینشن میں نہیں جاتا. ہمیشہ محنت اپنی جگہ جب ہو, بھائی آپ کی اپنی ذاتی پراپرٹی ہو, پھر کوئی ہٹا کے دکھائے,
پھر آپ لڑو بھی. ہوتا یہ ہے کہ ہمیشہ اچھا انسان کو افسوس اس وقت ہوتا ہے جب آپ بالکل فیئر چل رہے ہو اور پھر کوئی آپ کے بارے میں خبریں اڑا دے کہ مفتی صاحب قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ہوتا ہے. اس سے بھی ٹینشن میں نہیں آؤ کہ بھائی ہم نہیں چاہتے, ہم نے قبضہ کرنا ہوتا کر لیتے. تو آپ بولتے رہو قبضہ کرنا چاہتے ہیں.